مولانا عالمی تبلیغی جو ڈرائیونگ کا دوسرا بیان بعد نماز مغرب 9 مارچ 2021 مولانا احمد لاٹ صاحب۔ من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. وقال الله سبحانه وتعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان والحج أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال قدم عبد حتى يسأل عن 5: عن عمره فيما أفناه عن شبابه فيما أبلاه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفق وعن علمه ماذا عمل بما علم أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. پیارے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، ایک نکال کے دے دو تم ایسے ایسا.
اللہ جل جلالہ عم نوالہ اکرم الاکرمین ارحم الراحمین، ساری مخلوق اس کا کنبہ، اور کرم بالائے کرم، کرم بالائے کرم، انسان بھی بنایا، اپنی خلافت کا جوڑا بھی پہنایا۔ جس نبی کی امت میں ہونے کو پیغمبروں نے تمنا کی، بغیر ہمارے استحقاق کے، صرف اور صرف اپنے کرم سے، سراپا نور، سراپا رحمت، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ خود اس امت میں ہونے کے اور امت کے کتنے فضائل اور اس کی کیسی خصوصیات، اور قیامت میں اس کی کتنی صفیں، اور حضور کی۔ میرے بھائی اور دوستو، ان ساری چیزوں کے ساتھ اللہ نے براہ راست تبلیغی بیانات بنایا، آفیشل، خلیفہ لائک بنایا، اینڈ نبی کی سبسکرائب آن امت نے یوٹیوب۔ پیدا کیا، ایمان کی دولت کہ جس سے بڑی کوئی دولت ہی نہیں۔ یہ باقی دنیا جس کو دولت 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 کہتے ہیں، یہ دولت کہلائے جانے کے قابل ہی نہیں ہے۔ وہ اصل دولت ایمان کی دولت، اصل نعمت ایمان کی نعمت، اصل نعمت دین کی نعمت، جو زندگی کے تمام شعبوں کو ایسے لیے ہوئے کہ ہر قدم پر مدد ہی مدد، تائید ہی تائید، حفاظت ہی حفاظت، برکت ہی برکت، رحمت ہی رحمت، دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی۔ تو ان ایمان والوں سے اس سے بڑھ کر کے تو کوئی شرافت ہی نہیں۔ جیسے کوئی بزرگ کسی اپنے خادم کو کہے کہ بھائی تم یہ کر لو، تو خادم کتنا خوش ہوتا ہے۔ حضرت نے مجھ سے فرمایا ہے، حضرت نے مجھ سے فرمایا ہے۔ باپ بیٹے سے کہے بیٹے ذرا یہ کر لو، ہاں ابا جان نے مجھ سے کہا ہے۔ براہ راست اللہ جل جلالہ عم نوالہ براہ راست ایمان والوں سے، اور یہ قیامت تک کے لیے، لیکن اس لیے کہ قرآن تو قیامت تک بولے گا، ایمان والو دین کے مددگار ہو جاؤ، ایسے جیسے حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنے حواریین سے کہا تھا میرا ساتھ کون دیتا ہے، میری مدد میری نصرت کون کرتا ہے؟ تو بنو اسرائیل کے ایک بڑی جماعت نے، ہم ہیں آپ کے انصار، ہم ہیں آپ کا ساتھ دینے والے۔ اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے ان کی مدد فرمائی، تائید فرمائی، اور غلبہ مرحمت فرمایا، کامیاب فرمایا۔ ہم ایمان والوں سے براہ راست حق تلاش۔ اسی لیے مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، مسلمان کا تو جان، اور مسلمان کی تو جان اور مال ہے ہی دین کے لیے، اور جب یہ دیندار بنتا ہے، ایک تو علماء نے، اللہ جزائے خیر دے علماء کرام کو، اسی لیے ہم سے بار بار کہا جاتا ہے علماء کی صحبت، ان سے علم حاصل کرنا، ان سے استفادہ کرنا، پوچھ پوچھ کے زندگی کے ہر قدم پر شریعت سنت کی روشنی میں چلنا۔ جس طرح دینی زندگی کے 5 شعبے بیان کیے، عقائد، عبادات، معاملات کی صفائی، معاملات، معاشرت، رہن سہن اور اخلاق، اسی طرح دنیاوی زندگی کے شعبے، کھانا پینا، پہننا، مکان، سواری اور شادی۔ حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، مسلمان کی تو جان مال ہے ہی دین کے لیے،
جب یہ اپنے کھانے پینے کمانے خرچ کرنے شادی بیاہ میں بھی جب شریعت سنت کا پابند ہوگا تو اس کی دنیا دنیا نہیں، اس کی تو دنیا بھی دین بن جاتی ہے، اس کا کھانا اس کا کمانا۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا یہ ملفوظ بار بار سنتے ہیں، اور ہمارے حضرت مولانا ابراہیم صاحب دامت برکاتہم تو بہت ہمیں سناتے ہیں کہ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ہمارے دین میں تو ہر چیز کے فضائل بھی ہیں اور مسائل بھی ہیں۔ نماز، اس سے پہلے وضو، اس وضو کی تیاری، اس کے کتنے فضائل، مسواک اس کے فضائل، وضو کی نیت، نماز کی نیت سے وضو اس کے فضائل، پھر اس کے مسائل بھی بتلائے، وضو میں کتنے اعضاء کہاں تک، وہ سارے مسائل بتلائے، چہرے کا، ہاتھوں کا، پیروں کا، سر کا مسح وغیرہ جو فرائض، کہ ہمارے دین میں ہر چیز کے فضائل بھی اور مسائل بھی، کاروبار کے فضائل بھی کہ سچا امانتدار تاجر قیامت میں نبیوں کے ساتھ، اس کے مسائل بھی حلال حرام، دھوکہ نہ دینا، ملاوٹ نہ کرنا، جو سامان دکھائے وہی دینا، دینے میں پورا دینا، لینے میں پورا لینا، اس لیے کہ پہلی امتوں کے واقعات، ان کی تباہی کے واقعات بیان ہوئے، نبیوں نے ان کو سمجھایا کہ تمہاری یہ جو عادت ہے لینے میں تو پورا لیتے ہو، دینے میں ادھورا دیتے ہو، ویل للمطففین، تباہی، ناکامی۔ اور حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنی قوم کو سمجھایا تھا، لیکن عادت نہیں چھوڑی، بہت پیار کے ساتھ سمجھایا تھا، انی اراکم بخیر وانی اخاف علیکم عذاب یوم محیط۔ اس وقت یہ جو تم لینے میں پورا اور دینے میں ادھورا کرتے ہو، اور دو پیسے تمہارے پاس جمع ہو رہے ہیں، اور اس میں تمہارے کھانے پینے پہننے اوڑھنے، تمہارے فرنیچر، تمہاری بدوباش ایسی نظر آتی ہے کہ روز ترقی پر، روز کے سوٹ، شادی کے الگ، ولیمے کے الگ، اور عقیقہ کے الگ، اور منگنی کے الگ، اور ہنی پتہ نہیں کیا کیا، اور سردی کے الگ، گرمی کے الگ۔ انی اراکم بخیر، بہت اچھے حال میں دیکھ رہا ہوں، لیکن نبی بتلاتے ہیں غیب کی باتیں۔ جیسے ڈاکٹر لوگ ہوتے ہیں نا، بعض مرتبہ پانی میں جراثیم ہو جاتے ہیں تو ہر ایک کو نظر نہیں آتے، گلاس بہت صاف ستھرا اور پانی بھی اس میں صاف نظر آ رہا ہے، لیکن پینے کے لیے قریب لے جا رہے ہیں منہ کے، اور ڈاکٹر مول صاحب بھائی یہ پانی مت پیو۔ بھائی کیوں؟ اس میں جراثیم ہے۔ اتنا اچھا تو گلاس ہے، ایسا صاف تو پانی ہے، کیا ہو میرے ساتھ؟ وہ اپنے لیب میں لے جاتے ہیں، اپنے آفس میں لے جاتے ہیں، وہ جو شیشہ ہوتا ہے نا جو چھوٹی چیز کو بڑا بتاتا، یہ لو دیکھو، یہ تو پورا گلاس جراثیم سے بھرا ہوا ہے، یہ کتنا پیا ابھی تک؟ یہ میں تو صبح سے پانی پی رہا ہوں، کوئی 10 گلاس تو کم سے کم پیے ہی ہوں گے۔ کہنے پھر ایسا ہے کہ اس وقت تو فوری طور پر ایک فرسٹ ایڈ جس کو کہتے ہیں ڈاکٹر اپنی زبان میں، فرسٹ ایڈ، پہلا نسخہ، میں آپ کو ایک دوا دیتا ہوں، مکسر اپنے ہاتھ سے بنا کر لکوڈ ہوگی، اسے پی لیجیے، اس سے دست آئیں گے تو ان دستوں سے وہ جراثیم نکل جائے۔ فرسٹ ایڈ جیسے کہتے ہیں نا کہ ہماری یہ ساری محنت دین کی محنت، ہر فرد بشر، ہر فرد امت کے راستے سے، کہ سب سے پہلے امت دیندار بن جائے۔ وہی اس لیے میں نے کہا کہ علماء نے جو شعبے بتائے، ہر شعبے کا پورا دین، اس کے فضائل، اس کے مسائل کے ساتھ،
اور اس ایمان والے کا کردار، اس کی اپنی دینی زندگی انسانوں کے منہ میں ایسا پانی بھر رہا ہو جیسے میگنیٹ لوہے کو کھینچتا ہے. کہ ساری امت دیندار بن جائے. جتنے شعبے عقیدہ کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہل سکتا ہے، اس کے عقیدے میں فرق نہیں آ سکتا. اللہ ہی سب کچھ، اللہ ہی سے سب کچھ، کوئی کچھ نہیں، کسی سے کچھ نہیں. نفع نقصان، زندگی موت، تندرستی بیماری، بننی بگڑنی، صرف اللہ کی. اسی لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کو ہمارے لیے نمونہ قرار دیا کہ وہ جنہوں نے کلمہ پڑھا اور اللہ کے ساتھ کے عہد و پیمان کو ایسا سچا کر دکھایا کہ ان کی سچائی کی گواہی اللہ نے دی. رجال صدقوا ما عهد اللہ. اس لیے کہتے ہیں کہ کلمہ طیبہ کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ کا عہد و پیمان. تجھے ہی مانیں گے، تیرے علاوہ کوئی محبوب ہے نہ مقصود ہے، کوئی نہیں. تو ہی معبود، تو ہی محبوب، تو ہی مقصود، تو ہی مقصود، اور تیری ہی مانیں گے. کہنا ہوگا تجھی سے کہیں گے. عہد و پیمان، اس عہد و پیمان کو صحابہ نے جس طرح سچا کر دکھایا، اللہ نے گواہی دی. اور اللہ نے قرآن میں ذکر کیا کہ یہ سچوں کی زندگی ہے. سچے ایسے ہوا کرتے ہیں دنیا 10 دفعے ہاتھ سے نکل جائے پرواہ نہیں، ایمان پر آنچ نہ آئے، عقیدے میں کوئی خرابی نہ، عبادت جاندار، معاملات صاف، رہن سہن زندگیوں میں کشش پیدا کرنے والی، لالچ پیدا کرنے والی. جیسے مدینہ پاک میں رہنے والے انصار مدینہ رضوان اللہ اجمعین کی زندگی. یہودی آتے تھے اور وہ کہتے تھے، دیکھیں تو ہم نے بہت کیا ان کے خاندانوں کی لڑائی اور کہاں کا کیا قصہ کیسا ختم ہوا. یہ تو سارے ایسے معلوم ہوتے ہیں جیسے سب ایک ہی ماں باپ کی اولاد. اسی لیے حضور کے ماننے والے اور حضور کے صحابہ کی جو صفات بیان کی گئی، جس نمونے پر ہمیں اپنے آپ کو لانا ہے اس ساری محنت سے کہ وہ صفات رحماء بینہم، آپس میں ایک دوسرے کے لیے فرش راہ بننے والے. کیا دو سگے ماں کے پیٹ سے جنے دو بھائیوں میں محبت، جو ان میں محبت، خاندان، قبیلہ، کام دھندا سب الگ، لیکن آپس کی ان کی رحماء بینہم، آپس کی ان کی معاشرت ایسی، اور اللہ کی ذات کے ساتھ کا تعلق، تراہم رکعا سجدا، تابڑ توڑ. ہمارے استاد رحمت اللہ علیہ ترجمہ کرتے تھے، تابڑ توڑ رکوع سجدے کرنے والے، نماز کے بعد نماز، جہاں فارغ وقت ملا. الصلاۃ خیر موضوع، ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ اس کا ترجمہ کرتے تھے، فارغ وقت کا بہترین مصرف نماز. الصلاۃ خیر موضوع، فارغ وقت کا بہترین مصرف نماز. آپس میں بھائی ایک دوسرے کے لیے فرش راہ، اللہ کے سامنے جھکنے میں، سجدوں میں پڑھنے میں، اللہ کے حمد و ثنا میں، اس سے چپکے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المصلی یناجی ربہ، نمازی اپنے پروردگار سے چپکے باتیں کرتا ہے، مناجات، جیسے کوئی کسی سے چپکے سے کسی کے کان میں کہتا ہے. یہ سجدے میں ایسی کہتا ہے
اور یہ کھڑا ہے اور کیا دیکھ رہا ہے اور کیا اس کا دھیان ہے؟ عبادات جاندار، عقیدہ پختہ ایسا کہ پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دے. معاملات کہ صحابہ کے معاملات کے کیا کہنے ہیں، ان کے تو غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلام، اس لیے کہ صحابہ کی زندگی نمونہ بتائی. حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ابھی میں پڑھ رہا تھا.